بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں گوجرانوالہ۔ ایکچولی وہاں پہ میرے پیرنٹس ہوتے ہیں اور موسم دیکھیں کتنا پیارا ہے، ہر طرف گرینری نظر آ رہی ہے راستے میں، اس لیے میں نے سفر کو بھی بڑا انجوائے کیا۔ آج کل جیسے کہ بارشوں کا موسم ہے، ہر طرف بارشیں ہو رہی ہیں اور راستے میں یہ بھی جی لالہ موسیٰ ہم لوگ جب کراس کر رہے تھے تو یہ آپ لوگ حال دیکھیں، یہ جی ٹی روڈ ہے، مین مطلب جی ٹی روڈ جو ہے نا اس کی یہ حالت ہے۔ اور دیکھیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ میں کیپچر نہیں کر سکی۔ اندر تک جو گلیاں تھیں نا جہاں پہ گھر ہیں لوگوں کے، وہاں اندر گلیاں بھی پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ تو خیر ہمیں پورے راستے میں صرف یہاں پہ ہی ایسا منظر دیکھنے کو ملا۔ بس ان بیچارے لوگوں کے لیے تو یہ والا موسم جو ہے نا وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے، جن علاقوں میں پانی آ جاتا ہے بارشوں کے دنوں میں۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو بس ابھی گھر تو ہم لوگ پہنچ گئے تھے، جیسا کہ جاتے ہیں تو بس جی کھانے کا ٹائم ہوا ہوتا ہے، تو تقریباً ڈنر کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا اور بھابھی نے کھانا بنایا ہوا ہے، بہت ہی مزے کا کھانا ہے، دیکھنے میں بھی بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ سے میری بھابھیاں سبھی کھانا بہت مزے کا بہت اچھا بناتی ہیں، کوکنگ سبھی کی بہت زبردست ہے۔ اور اسپیشلی جو ہے نا یہ فروٹ سیلڈ، یہ تو مجھے بہت ہی دیکھیں نا دیکھنے میں بھی کتنا یمی سا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے جو ہے نا میں نے فروٹ سیلڈ ہی ڈالا، میں نے کہا چلو جو مطلب مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ذرا اوپر سے گارنش بھی بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے نا، اور مینگو تو ویسے بھی پتہ ہر ایک کے فیوریٹ ہوتے ہیں، تو جہاں بھی دیکھ لیں پھر رہا نہیں جاتا، تو اس لیے سب سے پہلے پھر میں نے اپنی پلیٹ میں فروٹ سیلڈ ہی ڈالا اور واقعی کھا کے دیکھا بہت ماشاءاللہ مزے کا تھا، بڑا زبردست۔ تو اس کے بعد پھر باقی کھانا وغیرہ میں نے اپنی پلیٹ میں جو ہے نا وہ لیا اور کھانا وانا کھایا۔ بس ایکچولی میرا جانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں نے بتایا تھا میں پچھلے دنوں جو شاپنگ بھی کر رہی تھی کہ میری سسٹر آ رہی ہیں یو کے سے، تو وہ بھی آ چکی ہوئی تھیں، تو وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ کب آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی آتے ہی ان کو ذرا ایڈجسٹ ہونے میں بھی کچھ دن لگ جاتے ہیں، پھر ٹریولنگ بہت زیادہ کرنے سے اوائڈ ہی کرتے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو ظاہر ہے میرے وہاں پہ پیرنٹس ہیں، سب وہاں پہ ہیں، سسٹر کا گھر بھی وہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو ہم لوگ وہاں آ کے کچھ دن اکٹھے رہتے ہیں نا، ایک ساتھ ذرا اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ باہر سے جو آتے ہیں پردیس میں ہوتے ہیں ان کو تو اپنوں کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ جب آتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب اکٹھے مل کے رہیں، ایک جگہ پہ رہیں۔ ہاں گرمی کی وجہ سے میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی وہاں جانے سے، لیکن ہاں جب سے یہاں آئی ہوں موسم تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، ڈیلی بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مطلب گرمی کی شدت بہت کم ہو گئی ہے۔ آج بھی اتنی مزے کی بارش ہو رہی تھی، اور یہ ہے کہ اگر بارش کے بعد دھوپ نکلے تو بہت زیادہ حبس ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ تکلیف دہ جو ہے نا گرمی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم جتنے بھی دن رہے ہیں نا موسم بہت اچھا رہا ہے۔ اصل میں ڈیلی بیس پہ جب بارش ہوتی رہی اور بادل بنے رہے، دھوپ نہیں نہ نکلی، تو اس سے جو ہے نا کافی جو ہے نا وہ سکون رہا ہے گرمی کی طرف سے۔ اچھا جی، بارش کے موسم میں پھر دل کرتا ہے نا کچھ ایسا کھانا وانا ہو، بریانی یا کچھ اس طرح کا چٹپٹا سا، تو وہ میری بہن نے جو ہے نا پھر آج بہت ہی مزے کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی اور یا رائس کی کوئی بھی ڈش ہے مجھے بہت پسند ہے، رائس ویسے بیسکلی، تو اس نے آج کچھ پتہ نہیں کچھ ایکسٹرا ہی مزے کی بریانی بنائی تھی، مجھے بہت مزہ آیا، حالانکہ ساتھ میں 4 گوشت بھی تھا لیکن وہ میں نے اتنا نہیں کھایا جی۔ تو نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگوں نے ناشتے میں ہم نے کیا کیا کہ وہی جو ہے نا وہ رات کے جو جیسے نان پڑے ہوتے ہیں اور سالن بھی 4 گوشت کا پڑا ہوا تھا، تو ساتھ میں بس میں نے کہا کہ انڈے فرائی کر لو اور نان فرائی کر لو، تو بس یہی ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ذرا ٹپیکل سٹائل کا، آپ لوگ بھی شاید کبھی ایسے کرتے ہوں گے کہ رات کے نان پڑے ہوں اور اگلے دن جو ہے نا وہ تل کے جو ہے کھاتے ہیں، تو کتنے مزے کے لگتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ٹپ دیتی ہوں نان کی، کہ اس کو اگر ہم لوگ پانی میں ڈپ کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے جیسے سافٹ
کرتے ہیں نا اس کے بعد ڈائریکٹ توے پہ نہیں ڈالنا ہے، اس سے یہ کہ بہت اکڑا سا اور سخت سا نان ہو جاتا ہے، وہ بالکل بھی نہیں کھایا جاتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب پانی میں ڈپ کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے پانی نچوڑ کے نا اس کا، تو آپ نے مائکرو ویو میں اس کو 30 سیکنڈ کے لیے جو ہے نا وہ گرم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چاہے دیسی گھی یا آئل وغیرہ میں جس میں بھی فرائی کرنا چاہے فرائی کریں گے، تو وہ اتنا مزے کا سافٹ اور بالکل فریش جو ہے نا نان ریڈی ہو جائے گا۔ جی تو آج بھابھی نے ناشتہ بنایا اور میری فیوریٹ ڈش ہے پائے بھی تو حلوہ جو ہے نا انہوں نے خود بنایا ہے، پوریاں چنے انہوں نے ویسے تکلفاً منگوا لی ہے، میں نے تو ہم نے منع کیا تھا کہ پائے ہیں تو بس پائے کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں مطلب کھانی چاہیے نا، پائے کوئی صحیح طرح سے کھانا چاہیے، لیکن ظاہر انہوں نے منگوا لیے، پھر وہ بھی تھوڑے بہت تو ٹیسٹ کیے، ساتھ میں لسی حلوہ انہوں نے خود بنایا، بہت ہی ٹیسٹی، کیونکہ میری بھابھی کا کوکنگ چینل بھی ہے جو کہ میں آلریڈی آپ لوگوں سے کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوئی ہوں، ابھی بھی آپ لوگوں کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، بیناز لٹل ورلڈ کے نام سے ان کا چینل ہے، بہت ہی مزے مزے کی ریسیپیز شیئر کرتی ہیں، ریمیڈیز بھی اور ٹوٹکے وغیرہ سب کچھ، تو آپ لوگ ضرور ان کے چینل کا وزٹ کیجیے گا۔ تو جی نیکسٹ ڈے ہم تینوں سسٹرز جو ہے نا گئی تھی ذرا کچھ چیزیں لینے کے لیے، شاپنگ کرنی تھی، ظاہر ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو پھر اس کے یہاں کے سے ریلیٹڈ بہت سے کام بھی نکل آتے ہیں، شاپنگ واپنگ یہ وہ، تو یہاں پہ راہ والی کی کلفی بہت مشہور ہے، یہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، تو یہ وہ والی کلفی ہم لوگوں نے کھائی۔ یہ والا ڈریس آپ لوگوں نے بھی میری ریسنٹ ڈریس ڈیزائننگ ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ آپ لوگوں کو اوورآل دکھا دیتی ہوں۔ اس کے بعد جی شاپنگ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ نا جے ڈاٹ کے باڈی مسٹ ہیں، نیو لانچ ہوئے ہیں ان کے، تو یہ مجھے بہت اچھے لگے، ان میں سے 2-3 کی فریگرنس بہت زبردست تھی۔ یہ والا ایک ملٹی سا پنک اور گرین والا، نام تو مجھے یاد نہیں، کہ یہ ریڈ والا، اور ایک یہ براؤن والا، یہ بھی میں نے براؤن والا جو ہے نا یہ میں نے بائی کیا تھا یہاں سے، تو اس کی بھی بہت اچھی فریگرنس ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے، یعنی کہ میں نے ہاتھ پہ جو ہے جب ٹرائی کیا تھا تو اس کے بعد میں نے ہاتھ صابن سے بھی دھو لیے، تو اس کے باوجود میرے ہاتھوں سے بھی اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کا دل ہوا کہ شیک پیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آج مجھے نا بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو رہی تھی، سینے میں جلن سی، اور دل کر رہا تھا بس ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھائیں، جیسے پہلے کلفی کھائے، تو اب میں نے کہا کوئی آئس کریم شیک ہونا چاہیے۔ ایکچولی یہاں پہ ہیوی کھانے کھا کے نا تو مجھے شاید اسی لیے ذرا آج طبیعت اس طرح سے ہو رہی تھی، پھر ہم نے بھابھیوں سے کہا کہ ذرا آپ لوگ نا ہمیں تھوڑا سا ریسٹ دیں، تو 1-2 دن پھر ہم نے ان کو زیادہ تکلف نہیں کرنے دیا، ہم نے کہا سبزی وغیرہ کھائیں گے نا جی۔ تو پھر یہ بھی میری وہی بھابھی ہیں جن کا کوکنگ چینل ہے، تو انہوں نے اتنے مزے کے پراٹھے بنائے ہوئے، ساتھ میں بھنڈی گوشت کا سالن اتنا ٹیسٹی، اور قیمہ اور کیا کچھ بنایا ہوا تھا، بس اس میں مطلب صحیح ہیوی والا ناشتہ جو تھا وہ کیا، اور بہت ہی مزہ آیا ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی بھی دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ اور برکت دے۔ سارے جب اتنے مزے کے کھانے کھاتا ہے انسان تو پھر دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور آپ لوگ ضرور ان کے چینل کا وزٹ کیجیے گا، کیونکہ ابھی جو بھنڈی گوشت کھا رہی ہوں اس کی ریسیپی بھی یہ ان کے چینل پہ موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی مزہ آیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو پائے کھائے تھے اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ جلد ہی وہ شیئر کریں گی جی۔ تو ناشتے کے ساتھ پھر اب باری ہے چائے کی، اور چائے کا کلر کتنا مزے کا لگ رہا ہے، اور مجھے اسی طرح کی نا اسٹرانگ چائے پسند ہے، اور بھابھی نے بالکل میری مرضی کی چائے بنائی، ساتھ میں نے کہا ذرا فرنٹ ٹوسٹ بھی کھا لوں چائے کے ساتھ، ذرا اچھا لگے گا۔ بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ بس جی، تو آج دوسری بھابھی نے بھی کھانا بنایا ہوا تھا، اور رائس تو ہمیشہ ہر کھانے میں ہوتے ہیں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ مجھے رائس بہت پسند ہے، اسپیشلی پلاؤ بریانی یا اس طرح کے ظاہر ہوتے ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی بنا لیتا ہے، تو مجھے تو صحیح میں خوش ہو کے نا پھر زیادہ میں رائس ہی کھاتی ہوں، روٹی میں کم ہی کھاتی ہوں۔ تو جی آج بھی بس بہت مزہ آیا کھانے کا، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پورے ولاگ میں بس کھانے ہی کھانے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ گجرانوالہ کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے میں مشہور ہیں، پہلوانوں کا شہر ہے، اور دوسری بات یہ کہ مہمان جب ہم کہیں گئے ہونا تو بس پھر ایسے ہی ہوتا ہے، دعوتیں اور کھانے، کبھی کوئی بنا رہا ہے کبھی کوئی بنا رہا ہے، بلکہ اتنا زیادہ مطلب لگاتار اتنا ہیوی کھانا میں نے عام روٹین میں نہیں کبھی کھایا، تو اس لیے پھر ہم نے ان کو کہا کہ تھوڑا سا گیپ یعنی ڈال کے نا، تو پھر آپ لوگ ذرا اسپیشل والے بنائیں، کبھی عام روٹین والا دال سبزی بھی ہم کھا لیتے ہیں۔
وہ بھی مطلب وہ زیادہ بہتر ہے نا. تو جی جس دن ہم نے آنا تھا اس دن پھر بھابھی ایک مطلب میری دوسری بھابھی نے، تیسری بھابھی نے کہہ لیں یا چوتھی بھابھی نے کہہ لیں، ماشاء اللہ سے یہ ناشتہ اس نے پراٹھے آلو کے بہت مزے کے بنائے ہوئے تھے. تو رات کو میں بھائی بھابھی کے ساتھ کہیں باہر نکلی تھی تو بس یہ رستے میں جب کلفی نظر آئے تو پھر لازمی کھانی ہوتی ہے. جتنی دفعہ بھی کلفی کھانے کو ملے کوئی انکار نہیں ہے. یہ بہت اسپیشل کلفی ہے راہ والی کی. آپ لوگ اکثر لاہور سائڈ پہ جائیں چاہیے. یہ جو ہے نا مشہور، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے محمد سلیمان، ان کی یعنی اصلی کلفی والے یہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی روڈ پہ کافی جگہ جگہ آپ لوگوں کو کلفی نظر آئے گی، لیکن یہ اصلی انہی کے نام سے ہوتی ہے. تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت مزے کی ہے. تو اب چوتھی بھابھی یہ کھانے کی اگر ویڈیو نہیں ایڈ کرتی کلپ تو انہوں نے کہنا تھا کہ پتہ نہیں شاید ان کو میرا کھانا پسند نہیں آیا، تو اس لیے اس نے میرا کلپ ایڈ نہیں کیا. تو جی اب ویڈیو کا بھی ہو گیا ہے اینڈ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرمائیں، آمین. جی تو الفلاح سویٹس کا آپ نے دیکھا ہوگا کلپ، وہ یہ ہے کہ یہاں کی سویٹس اسپیشلی گلاب جامن بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ وہاں سے لے کے آتی ہوتی ہوں. تو جی مجھے بھی اجازت دیں، ویڈیو کا اختتام ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.